کیا اب سے ہزاروں سال پہلے زمین پر کوئی ایسی مشین موجود تھی جو دیکھنے میں تو خالص سونے کا صندوق تھی، لیکن حقیقت میں وہ موت کا ایک ایسا آلہ تھی جسے چھوتے ہی انسان راکھ کا ڈھیر بن جاتا تھا؟ آج کی جدید ترین سائنس جب اس صندوق کے ڈیزائن کا موازنہ کرتی ہے تو چونک جاتی ہے۔ ذرا دیکھیے، ببول کی لکڑی کا ایک ڈھانچہ جس کے اندر بھی اور باہر بھی خالص سونے کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کی زبان میں اسے الیکٹریکل کیپیسیٹر کہا جاتا ہے، ایک ایسی ڈیوائس جو فضا سے لاکھوں وولٹ کا سٹیٹک کرنٹ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے جب دشمنوں نے اسے چوری کیا تو ان کی بستیوں میں کینسر اور گلنے سڑنے کے وہ امراض پھیلے جو ہو بہو ایٹمی تابکاری یعنی ریڈیشن سکنس جیسے تھے، اور جب اس صندوق کو جنگ کے میدان میں لایا جاتا تو اس سے نکلنے والا چمکتا ہوا بادل دشمن کے لشکروں کو بھسم کر دیتا تھا، اور اس کی فریکوینسی اریحا جیسے قلعے کی دیواروں کو ریت کی طرح گرا دیتی تھی۔ کیا یہ کائنات کی کسی انتہائی ایڈوانسڈ خلائی تہذیب کا چھوڑا ہوا پاورفل سورس تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا کائناتی راز تھا جو انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم تاریخ کے سب سے بڑے سائنسی، تاریخی اور کائناتی معمے تابوت سکینہ کی پرتیں کھولیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم اس پورے سسپنس کو اسلام کے اس عظیم اور ابدی سچ سے جوڑیں گے جو اس کائناتی معجزے پر سے ہمیشہ کے لیے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ تابوت سکینہ کی کہانی کا باقاعدہ آغاز اب سے ہزاروں سال پہلے کوہ سینا پر ہوا تھا۔ تورات اور بائبل کی تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق کو بنانے کی جو ہدایت ملی تھی وہ کسی عام مذہبی برتن کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پیچیدہ فزکس مینول جیسی تھی۔ اس کی پیمائش کچھ یوں طے کی گئی تھی: لمبائی 2.5 ہاتھ، چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی بھی 1.5 ہاتھ۔ اسے بنانے کے لیے ببول کی لکڑی یعنی اکیشیا ووڈ کا انتخاب کیا گیا، جو اپنی مضبوطی اور کثافت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس لکڑی کے اوپر اور اندر خالص سونے یعنی پیور گولڈ کا ملمہ چڑھا ہوا تھا۔ آج کا کوئی بھی فزکس کا طالب علم یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ سونا بجلی کا بہترین موصل یعنی کنڈکٹر ہے، جبکہ خشک ببول کی لکڑی بجلی کی شدید ترین غیر موصل یعنی انسولیٹر ہے۔ جب آپ ایک انسولیٹر لکڑی کے دونوں طرف سونے جیسی دھات کی تہیں لگاتے ہیں تو یہ دنیا کی قدیم ترین چارج جمع کرنے والی بیٹری بن جاتی ہے، جسے سائنس کی زبان میں لیڈن جار یا کیپیسیٹر کہا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے صحرائے سینا کا، جہاں کی ہوا انتہائی خشک، گرم اور ریت کے ذرات سے بھری ہوتی ہے۔ جب اس تپتے ہوئے صحرا میں اس صندوق کو اٹھا کر چلایا جاتا تو ریت کے ذرات کی رگڑ اور فضا میں موجود سٹیٹک چارج اس سونے کے صندوق میں جمع ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ جرمن فزکس دانوں نے جب اس ڈیزائن کا ریاضیاتی حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ صحرا کے اس ماحول میں یہ صندوق اپنے اندر 10,000 سے 15,000 وولٹ کا ہائی وولٹیج برقی چارج جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صندوق کے اوپر سونے کا ایک ڈھکن تھا جس پر 2 فرشتوں کے مجسمے بنے ہوئے تھے، جن کے پر ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ یہ پر دراصل الیکٹروڈز کا کام دیتے تھے، اور جب چارج اپنی حد سے بڑھ جاتا تو ان دونوں پروں کے درمیان ایک خوفناک برقی چنگاری یعنی سپارک پیدا ہوتا، جسے اس دور کے لوگ خدا کا جلال اور ایک غیبی چمک سمجھتے تھے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ فزکس کے اصولوں کے تحت کام کرنے والا ایک زبردست پاور سیل تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ صرف ایک الیکٹرک کیپیسیٹر ہوتا تو شاید اس سے صرف تیز کرنٹ لگتا، لیکن اس صندوق کی پراسراریت اس وقت اور زیادہ گہری اور خوفناک ہو جاتی ہے جب ہم اس کے گرد پیدا ہونے والی بیماریوں اور موت کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عبرانی روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے دشمنوں نے جنگ کے میدان میں ان سے یہ صندوق چھین لیا تو وہ اسے اپنی بستی اشدود میں لے گئے، لیکن وہاں پہنچتے ہی بستی کے لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بستی کے لوگوں کے جسموں پر اچانک ہولناک پھوڑے، رسولیاں اور ناسور نکلنے لگے۔ ان کے اندرونی اعضاء ناکارہ ہونے لگے، بال گرنے لگے
اور بستی کا ہر دوسرا شخص تڑپ تڑپ کر مرنے لگا۔ جدید طبی سائنس کے مطابق یہ علامات کسی طاعون یا وبائی مرض کی نہیں ہیں، بلکہ یہ ہو بہو ایکیوٹ ARS ریڈیشن سنڈروم یعنی شدید ترین ایٹمی تابکاری کے اثرات ہیں۔ جب ایک انسان کا جسم کسی انتہائی طاقتور ریڈیو ایکٹیو پاور سورس کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے تو اس کا DNA تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم پر ایسے ہی زخم بننے لگتے ہیں، بال جھڑنے لگتے ہیں اور وہ انسان چند دنوں میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا اس سونے کے صندوق کے اندر کوئی ایسا میٹیریل موجود تھا جو مسلسل ریڈیو ایکٹیو شعاعیں یعنی الفا، بیٹا اور گیما ریز خارج کر رہا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اس صندوق کو اٹھانے والے کاہن یعنی پریسٹ ہمیشہ اپنے جسم پر ایک خاص قسم کا بھاری لباس پہنتے تھے جو سونے اور تانبے کی تاروں سے بنا ہوتا تھا۔ یہ لباس بالکل اس لیڈ سوٹ کی طرح کام کرتا تھا جو آج کے سائنسدان ریڈیشن لیبز میں خود کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں۔ اگر کوئی عام انسان بغیر اس لباس کے صندوق کے قریب جاتا تو اس کی موت یقینی ہوتی تھی۔ اب یہاں داخل ہوتی ہے قدیم خلاباز تھیوری یعنی اینشنٹ ایسٹروناٹ تھیوری۔ 1968 یعنی 1968 میں سوئس مصنف ایرک وان ڈانیکن نے اپنی عالمی شہرت یافتہ کتاب کیریٹس آف دا گاڈز میں ایک ایسا انکشاف کیا جس نے دنیا بھر کے محققین کو ہلا کر رکھ دیا۔ وان ڈینکن کا دعویٰ تھا کہ ماضی بعید میں زمین پر آنے والے دیوتا دراصل کسی کائنات کے دوسرے سیارے سے تعلق رکھنے والے انتہائی ترقی یافتہ خلائی مسافر یعنی ایلینز تھے، اور انہوں نے انسانوں کو جو ٹیکنالوجی دی وہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وان ڈینکن کے مطابق تابوت سکینہ کوئی عام مذہبی صندوق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹرانسیور یعنی خلا میں رابطہ کرنے والا ایک وائرلیس سگنل آلہ تھا۔ سونے کے فرشتوں کے پر دراصل اینٹیناز تھے جو کائناتی شعاعوں اور خلائی لہروں کو کیپچر کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کے پاس جاتے تھے تو ان کے اور خلا میں موجود مدر شپ کے درمیان رابطہ قائم ہو جاتا تھا۔ تورات میں لکھا ہے کہ خدا کی آواز ان فرشتوں کے پروں کے درمیان سے آتی تھی جہاں ایک چمکتا ہوا بادل ابھرتا تھا۔ قدیم خلاباز تھیوسٹس کے مطابق یہ بادل کوئی عام دھواں نہیں تھا، بلکہ ایک 3D ہولوگرافک ڈسپلے تھا جس پر خلا سے آنے والی تصاویر اور نقشے ظاہر ہوتے تھے۔ یہ اس دور کے پسماندہ انسانوں کے لیے ایک سحر انگیز معجزہ تھا، لیکن در حقیقت یہ ایسی ایڈوانس سیٹلائٹ ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے زمین اور کائنات کے دوسرے حصوں کے درمیان لائیو آڈیو اور ویڈیو لہریں منتقل کی جا رہی تھی۔ تابوت سکینہ کی اس کائناتی کہانی میں ایک اور ناقابل یقین موڑ 1978 میں آیا جب دو برطانوی محققین جارج سیشون اور ریڈی ڈیل نے ایک چونکا دینے والی کتاب لکھی جس کا نام تھا دا مینا مشین۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو وہ 40 سال تک سینا کے تپتے ہوئے اور خشک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہاں نہ تو پینے کا پانی تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی اناج۔ ایسے میں لاکھوں لوگوں کا اتنے طویل عرصے تک زندہ رہنا ایک ناممکن امر تھا، لیکن تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ انہیں روزانہ صبح ایک معجزاتی خوراک ملتی تھی جسے وہ من و سلوہ کہا کرتے تھے۔ یہ خوراک آسمان سے گرتی تھی اور اس کا ذائقہ شہد اور مکھن جیسا ہوتا تھا۔ برطانوی سائنسدان نے جب یہودیوں کی سب سے قدیم اور پراسرار کتاب دا زہر کا باریک بینی سے مطالعہ کیا تو انہیں اس کتاب میں ایک عجیب و غریب ڈھانچے کا تفصیلی خاکہ ملا جسے قدیم دور کا بزرگ یعنی اینشنٹ آف دا ڈیز کہا گیا تھا۔ انہوں نے جب اس سنسکرت اور عبرانی متن کا سائنسی اور میکینیکل ترجمہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ کوئی انسانی وجود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک لائیو بائیو ٹیکنالوجی مشین کی تفصیل تھی۔ سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق اس مشین کا کام کچھ یوں تھا۔ اس مشین کو چلانے کے لیے ایک چھوٹے نیوکلیئر یا کائناتی ری ایکٹر کی ضرورت تھی جو تابوت سکینہ کے اندر نصب تھا۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کی سبز کائی یعنی کلوریلا ایلگی کو تیزی سے اگانے کا نظام موجود تھا۔ یہ ایلگی پانی، ہوا اور روشنی کا استعمال کر کے انتہائی تیزی سے پروٹین اور نشاستہ تیار کرتی ہے۔ یہ مشین رات کے وقت صحرا کی ہوا میں موجود نمی کو کھینچتی تھی اور صبح تک اس ایلگی کو خشک کر کے لذیذ دانوں کی شکل میں باہر نکال دیتی تھی جسے لوگ صبح اٹھ کر جمع کر لیتے تھے۔
یہ مشین اتنی حساس تھی کہ اسے ہر ہفتے کے 6 دن صاف کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے کے 7ویں دن یعنی سبت میں یہ مشین بند رہتی تھی اور اس دن کوئی من و سلوہ نہیں بنتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تابوت سکینہ دراصل اسی مانا مشین کا ایٹمی پاور ہاؤس تھا جس کے بغیر وہ زندگی بچانے والی کائناتی مشین کام ہی نہیں کر سکتی تھی؟ کیا کوئی صندوق زمین کی کشش ثقل یعنی گریوٹی کو ختم کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ ایک ہولناک آواز پیدا کرنے والے جنگی ہتھیار بن سکتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ یہودیوں کی تاریخی کتابوں میں ایک انتہائی عجیب بات لکھی ہے کہ جب کاہن تابوت سکینہ کو اٹھا کر چلتے تھے تو انہیں اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ صندوق کاہنوں کا وزن خود اٹھاتا تھا اور وہ ہوا میں معلق محسوس ہوتے تھے۔ جدید کوانٹم فزکس میں اس عمل کو کوانٹم لیویٹیشن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر شدید مقناطیسی فیلڈ پیدا کر دی جائے تو وہ زمین کی مقناطیسی لہروں کے خلاف کام کر کے ہوا میں تیرنے لگتی ہے۔ کیا اس سونے کے صندوق کے اندر کوئی ایسا سپر کنڈکٹر یا کائناتی مقناطیس موجود تھا جو گریوٹی کو کنٹرول کرتا تھا؟ اس اینٹی گریوٹی طاقت کی وجہ سے جب بنی اسرائیل نے دریائے اردن کو عبور کرنا تھا تو جیسے ہی تابوت کے پاؤں پانی سے چھوئے تو پانی کا بہاؤ رک گیا اور وہ دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کیا اس ڈیوائس نے پانی کے مالیکیولز کو پیچھے دھکیل دیا تھا؟ اور پھر باری آتی ہے جنگ اریحا یعنی بیٹل آف اریکو کی۔ اریحا کی دیواریں اتنی مضبوط اور چوڑی تھی کہ ان پر کئی رتھ ایک ساتھ چل سکتے تھے اور انہیں کسی بھی روایتی ہتھیار سے توڑنا ناممکن تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو آگے رکھ کر 7 دن تک شہر کے چکر لگائے اور آخری دن تیز نرسنگے بجا کر ایک ساتھ نعرہ بلند کیا تو وہ دیواریں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں۔ سائنس کی زبان میں اسے ریزوننس فریکوینسی کہا جاتا ہے، اور یہ ریزوننس فریکوینسی کا اصول ہے کہ جب کسی عمارت کی قدرتی فریکوینسی اور بیرونی آواز کی فریکوینسی آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک تباہ کن لرزش پیدا ہوتی ہے جو لوہے اور پتھر کی عمارتوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ کیا تابوت سکینہ دراصل اس دور کا ایک سونک ویپن تھا، یعنی آواز کی لہروں سے تباہی مچانے والا ہتھیار؟ ایک ایسی طاقتور ڈیوائس جو انسانوں کو ناقابل شکست بنا دے؟ ظاہر ہے دنیا کا ہر حکمران اور ہر جابر اسے حاصل کرنا چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس صندوق کی تلاش جاری ہے۔ قرون وسطی میں جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو وہاں کے پراسرار جنگجوؤں نائس ٹیمپلر نے ہیکل سلیمانی کے ملبے کے نیچے سال ہا سال تک خفیہ کھدائی کی۔ مروجہ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ انہیں وہاں سے تابوت سکینہ ملا تھا جسے انہوں نے یورپ منتقل کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایڈولف ہٹلر کی خفیہ نازی ایجنسی جو پراسرار اور ماورائی طاقتوں کی تلاش میں رہتی تھی، اس نے اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں مہمات بھیجی۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ اگر یہ کائناتی صندوق اس کے ہاتھ لگ گیا تو جرمن فوج ناقابل شکست ہو جائے گی اور وہ پوری دنیا پر ہمیشہ کے لیے راج کرے گا، لیکن وہ اسے تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ آج کے دور میں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ تابوت افریقہ کے ملک ایتھوپیا کے شہر ایگزم کے ایک چھوٹے سے چرچ چیپل آف دا ٹیبل میں موجود ہے، اور یہ انتہائی سخت سیکیورٹی کے تحت رکھا گیا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک مخصوص راہب کے جو اپنی پوری زندگی اس کی حفاظت میں گزار دیتا ہے۔ لیکن کیا واقعی وہ سچا تابوت ہے یا کائنات کا یہ سب سے بڑا راز ابھی زمین کے کسی تاریک کونے میں چھپا ہوا ہے؟ دوستو، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سنا اور سمجھا وہ مغربی دنیا کے سائنسدانوں، مادی محققین اور کائناتی نظریات کے حامیوں کی ریسرچ پر مبنی تھا۔ وہ ہر اس چیز کو جو ان کے مادی ذہن کی سمجھ سے باہر ہو ایلینز یا خلائی مخلوق کا نام دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائناتی صندوق کے معجزے کو اتنے خوبصورت، واضح اور سچے انداز میں بیان کر دیا تھا کہ تمام مادی اور خلائی نظریات اس کے سامنے ہیچ نظر آنے لگتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی تسکین دل ہے،
اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس ایک الہی آیت نے ان تمام سائنسی اور کائناتی گتھیوں کو لمحوں میں سلجھا دیا جس پر دنیا کے سائنسدان صدیاں گواہ بیٹھے۔ آئیے اب اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ مغربی محققین جسے بجلی کا چارج، ایٹمی تابکاری یا خلا سے آنے والے ہولوگرام کہتے ہیں، ہمارا رب اسے سکینہ یعنی ٹرینکویلٹی آف ہارٹ کہتا ہے۔ سکینہ کوئی مادی الیکٹرک کرنٹ یا تابکاری نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ خاص نورانی اور غیبی تسکین تھی جو مؤمنین کے دلوں کو ڈھارس دیتی تھی، ان کے اندر سے موت کا خوف ختم کر دیتی تھی اور جنگ کے میدان میں ان کے قدموں کو جمائے رکھتی تھی۔ یہی وہ چمکتا ہوا بادل تھا جو اس صندوق کے اوپر ظاہر ہوتا تھا۔ یہ کوئی ایلین کمیونیکیٹر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نور اور اس کی رحمت کا ایک کائناتی اور غیبی مظہر تھا جس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ جب دشمنوں نے اس کا غلط استعمال کرنا چاہا یا اس کی بے حرمتی کی تو اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ ہولناک بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، کوئی مادی تابکاری نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس صندوق میں بقیہ یعنی آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی کچھ مقدس اور متبرک چیزیں تھیں۔ مفسرین کرام کے مطابق اس صندوق کے اندر یہ مقدسات موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزاتی عصا یعنی لاٹھی جس نے فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگلا تھا اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تورات کی وہ اصل اور مقدس تختیاں یعنی ٹیبلٹس آف سٹونز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ من و سلوہ کا کچھ بچا ہوا حصہ جو ایک سونے کے پیالے میں محفوظ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس اور ان کا عصا۔ اب ذرا غور کیجئے، جب اس دنیا کے عظیم ترین انبیاء کے استعمال کردہ تبرکات ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے تو ان کی روحانی اور الہی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ ان مقدسات کی وجہ سے اس صندوق کے گرد ایک ایسی غیر معمولی اور ماورائے عقل روحانی فیلڈ یعنی اسپرچول فیلڈ بن چکی تھی جسے مادی سائنسدان اپنی محدود عقل کی وجہ سے کیپیسٹر یا انرجی فیلڈ کہتے ہیں۔ وہ مادی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کے انبیاء کی برکات کا زندہ معجزہ تھا۔ سب سے بڑا معمہ جس نے دنیا کے طبیعیات دانوں کو چکرا دیا تھا کہ یہ بھاری بھرکم صندوق یعنی سونے کا صندوق ہوا میں کیسے اڑتا تھا اور کائنوں کا وزن خود کیسے اٹھا لیتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کے پیچھے چھپی غیبی حقیقت کو صرف 2 الفاظ میں بیان کر دیا، تحمل الملائکہ، یعنی اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے دشمن ان سے یہ صندوق چھین کر لے گئے اور پھر عذاب کا شکار ہو کر انہوں نے اسے ایک بے جان بیل گاڑی پر رکھ کر جنگل کی طرف ہانک دیا تو اس بیل گاڑی کو چلانے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے فرشتے اس صندوق کو ہوا میں اٹھا کر اور اڑا کر بنی اسرائیل کے پاس واپس لے آئے۔ سائنسدان اسے مقناطیسی لیویٹیشن یا اینٹی گریوٹی کا نام دیتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق نے فرشتوں کی صورت میں ایسی نورانی مخلوق بنائی ہے جو مادے کے تمام قوانین یعنی لاز آف فزکس کو سیکنڈز میں معطل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب فرشتوں کے نورانی ہاتھ اس صندوق کو تھامتے تھے تو زمین کی کشش ثقل خود بخود ختم ہو جاتی تھی۔ یہ کائنات کی سب سے سچی اور برحق ٹیکنالوجی ہے، یعنی اللہ کا حکم اور اس کے فرشتوں کا عمل۔ ایک مومن کے لیے معجزہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوتا۔ معجزہ دراصل اس کائنات کے مالک کا اپنے ہی بنائے ہوئے مادی قوانین کو عارضی طور پر معطل کر دینے کا نام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی پھونک سے مٹی کا پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگا، اور جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کو وہ جلال، وہ عظمت اور وہ غیبی طاقتیں عطا کی تھیں جو اس دور کے انسانوں کے لیے ایمان لانے کی ایک بہت بڑی نشانی بن گیا تھا۔ انسان اپنے تکبر میں
ہر معجزے کو خلائی مخلوق سے اس لیے جوڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی آنکھ سے نظر آنے والی دنیا سے باہر کی غیبی دنیا پر ایمان لانے سے کتراتا ہے۔ اسلامی روایات اور احادیث کے مطابق یہ مبارک صندوق ضائع نہیں ہوا اور نہ ہی اسے کوئی انسان ہمیشہ کے لیے چرا سکتا ہے۔ یہ صندوق اس وقت تک چھپا رہے گا جب تک کائنات کا سب سے بڑا معرکہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تاریخ کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سے یہ سحر انگیز صندوق آخر غائب کیسے ہوا؟ سن 587 قبل مسیح میں جب بابل کے جابر بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو مٹی میں ملا دیا اور وہاں کا سونا لوٹ لیا، تو اس لوٹ مار کی تفصیلی تاریخی فہرست میں کہیں بھی اس سب سے قیمتی سونے کے صندوق یعنی تابوت سکینہ کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ اتنی بڑی غیبی طاقت بابل کے سپاہیوں کے ہاتھ کیوں نہیں لگی؟ عبرانی اور اسلامی تاریخ کے کچھ پوشیدہ صفحات اشارہ کرتے ہیں کہ اس حملے سے ٹھیک پہلے حضرت یرمیہ علیہ السلام یا ہیکل کے وفادار کاہنوں نے اسے ہیکل سلیمانی کے نیچے بنے خفیہ تہخانوں اور خفیہ سرنگوں کے ایک انتہائی پیچیدہ جال میں چھپا دیا تھا جہاں کوئی عام انسان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بیت المقدس اور مسجد اقصی کے نیچے ہونے والی خفیہ کھدائیاں دنیا کی خفیہ طاقتوں کی سب سے بڑی مہم جوئی بنی ہوئی ہیں۔ وہ محض آثار قدیمہ تلاش نہیں کر رہے بلکہ وہ زمیندوز سرنگوں کے اسی چیمبر تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں یہ کائناتی راز صدیوں سے دفن ہے۔ ایتھوپیا کے شہر ایکسوم میں واقع سینٹ میری آف زائن چرچ کے باہر دنیا کا سخت ترین پہرا ہے۔ وہاں ایک چھوٹا سا چیپل جہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصل تابوت سکینہ یہاں موجود ہے، لیکن اس کی سب سے خوفناک اور سچی حقیقت وہاں کے نگہبان راہب سے جڑی ہے۔ اس پورے ملک میں صرف ایک ہی ایسا مخصوص راہب ہوتا ہے جسے اس صندوق کو دیکھنے اور اس کے قریب جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ ایک بار اس چیپل میں داخل ہوتا ہے تو مرتے دم تک وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جو بھی راہب اس عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ کچھ ہی عرصے میں اپنی بینائی کھو بیٹھتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ ایسے خراب ہوتی ہیں جیسے وہ کسی شدید ترین روشنی یا تابکاری کا شکار ہوئی ہوں۔ وہاں کے مقامی لوگ اسے آسمانی نور کی تپش کہتے ہیں، جبکہ دنیا کے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ صندوق کے اندر موجود قدیم میٹیریل مسلسل ایسی شعاعیں خارج کر رہا ہے جو نگہبان کی آنکھوں کے قرنیہ کو آہستہ آہستہ جلا کر ناکارہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا اور سنسنی خیز سچ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اس صندوق کی پراسرار طاقت آج بھی انتہائی مہلک اور زندہ ہے۔ دوسری جانب احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حقانیت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ اس گمشدہ تابوت سکینہ کو جھیل طبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے پانیوں یا ان کے قریب واقع کسی غار سے برآمد کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس صندوق کے قریب جاتے ہی عام انسان شدید ترین تابکاری اور ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس کی حفاظت کرتے ہوئے ایتھوپیا کے راہب اپنی آنکھوں کا نور کھو بیٹھتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے آتے ہی اس کی وہ تمام مہلک اور خطرناک ترین لہریں ایک پرامن اور ٹھنڈی نورانی لہر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بعض روایات کے مطابق جب امام مہدی علیہ السلام جھیل طبریہ کے قریب پہنچیں گے تو جھیل کا پانی معجزاتی طور پر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے ہزاروں سال پہلے دریائے اردن کا پانی اس صندوق کے چھوتے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زمین کی آغوش سے جب یہ صندوق برآمد ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام اسے بغیر کسی مادی حفاظتی لباس یا لڈ سوٹ کے انتہائی آسانی سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے۔ وہ توانائی جو صدیوں سے انسانوں کے لیے موت کا پیغام بنی ہوئی تھی، وہ اللہ کے حکم سے امام مہدی کے لیے رحمت اور اطمینان قلب کا باعث بن جائے گی۔ یہ منظر اس بات کا سب سے بڑا سائنسی اور روحانی ثبوت ہوگا کہ مادی دنیا کی خطرناک ترین طاقت اور ایٹمی قوت بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سامنے بالکل بے بس اور تابع ہو جاتی ہے۔ جب یہ سچا اور اصل صندوق دنیا کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر موجود تورات کی اصل تختیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھ کر یہودی اور عیسائی دنگ رہ جائیں گے، اور ان میں سے لاکھوں لوگ حق کا راستہ اور اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ سچائی کا وہ آخری کائناتی ثبوت ہوگا
جو باطل کی تمام دیواروں کو مسمار کر دے گا۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کائنات کے جتنے مرضی چکر کاٹ لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی گہرائیوں میں چلے جائیں، آخر کار ہر حقیقت، ہر راستہ اور ہر سچائی اسی ایک واحد پروردگار کی دہلیز پر جا کر ختم ہوتی ہے، جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے۔